بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ نصیحت چینل کے ناظرین، جس غلیظ اقتدار کی خاطر ان بد کردار اور بد اتوار یزیدیوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی مول لیتے ہوئے میدان کربلا میں خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار ان کے لیے تباہی اور بربادی کا پروانہ ثابت ہوا۔ یوں تو دین کی مدد اور نصرت کی سعادت اہل حق کو ہی حاصل ہوتی ہے، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں، نافرمانوں اور فاجروں کو اقتدار عطا کر کے ان کے ذریعے بھی اپنے دین کا کام لیتا اور ظالموں کو ان کے ہاتھوں ہلاک کرواتا ہے، جیسا کہ پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 129 میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اور بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے، اور یعنی بے شک اللہ اس دین کا کام فاجر یعنی گناہ گار شخص سے بھی کروا لیتا ہے۔ چنانچہ شہیدوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عز و جل نے ٹھیک 6 سال بعد مختار ثقفی جیسے کذاب یعنی جھوٹے اور ظالم شخص کو مقرر فرمایا، جس نے ایک ایک یزیدی کو چن چن کر نہایت سفاکی اور بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یکے بعد دیگر ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس بن اشس کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس نخی، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو حضرت سیدنا امام حسین کے قتل میں شریک یا کوشاں تھے، طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت علیہم رضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد مقام موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ واقعہ کربلا کے ٹھیک 6 سال بعد مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے وہ ناپاک سر مختار کے پاس کوفہ میں بھیجوایا۔ مختار نے دارالامارت یعنی دارالحکومت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندہ دنیا نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصلت کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالحکومت میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر لا کر مسجد کے صحن میں رکھے گئے تو میں بھی ان کے پاس گیا۔ لوگ کہنے لگے، آ گیا آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک سانپ آیا جو تمام سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا عبید اللہ بن زیاد بدنہاد کے سر کے پاس پہنچ کر اس کے نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر نکلا، پھر چلا گیا حتیٰ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ پھر کہنے لگے، آ گیا آ گیا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہیں یعنی یزیدیوں کو نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل حسین میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔
وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ معرکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت اور ملامت کی جائے گی۔ نصیحت چینل کے ناظرین، یہ تو تھا یزیدیوں اور یزید کے دست راست ابن زیاد بدنہاد کے بدترین اور ذلت ناک انجام کا مجموعی اور مختصر تذکرہ کہ کس طرح مختار ثقفی کے حکم پر اس کے لشکر نے یزیدی فوج کے ایک ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اب اگلی قسط میں یزید پلید کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ کس طرح یزید ذلت اور رسوائی کی موت مرا۔ نصیحت چینل سے جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور نصیحت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔